ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے ساتھیو جو اگلی آیت ہمارے سامنے آتی ہے اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، میرے بندو تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت گندا کام ہے، یہ بہت برا راستہ ہے۔ اللہ نے زنا کے بارے میں یہ لفظ کیوں استعمال کیا کہ قریب بھی مت جاؤ؟ یہ وہ پاپ ہے، یہ وہ گناہ ہے جس سرزمین پہ یہ گناہ پھیل جائے، اس سرزمین میں سب سے خراب بات کیا ہوتی ہے کہ رشتوں کی جو مریادہ ہوتی ہے، رشتوں کا جو تقدس ہوتا ہے وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے اس معاشرے میں نہ بیوی شوہر پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ شوہر بیوی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے وہاں ایبارشن ہونے لگتے ہیں، وہاں ماں کے پیٹ میں بچے مرنے لگتے ہیں، وہاں نسب خلط ملط ہو جاتا ہے، بیٹا کسی اور کا ہے اور منسوب کسی اور کی طرف ہو رہا ہے۔ تو اس زنا کے ذریعے اور بہت سارے گناہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، فرمایا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ ناجائز تصویریں دیکھنا یہ زنا کے قریب جانا ہے، یہ عورت کا بے حیائی کرنا، یہ سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں ڈالنا، یہ غیر محرم سے چیٹنگ کرنا یہ زنا کے قریب جانا ہے، یہ عورت کا بے پردہ گھومنا یہ زنا کے قریب جانا ہے، یہ گھر میں محرم اور غیر محرم کا فرق نہ ہونا یہ زنا کے قریب جانا ہے، یہ شادی بیاہ کو مشکل کر دینا یہ زنا کے قریب جانا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو زنا کو سماج میں آسان کرتی ہو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے وہ سب دروازے بند کر دیے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، میرے بندو تم زنا کے قریب بھی مت جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت گندا کام ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کے 15ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر آج آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے۔ اس سورت کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اس سفر کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالی نے اپنے نبی کو رات کے ایک حصے میں کرایا تھا۔ بیت اللہ سے بیت المقدس تک، مکہ سے فلسطین تک کا سفر، اللہ نے وہ سفر جس کو طے کرنے میں 40 دن آنے میں اور 40 دن جانے میں لگتے تھے، وہ سفر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رات کے کچھ حصے میں کرایا تھا، پوری رات میں نہیں، رات کے کچھ حصے میں۔ اور یہ جو سفر تھا یہ 2 پارٹ میں تھا۔ پہلا پارٹ یہ تھا خانہ کعبہ سے یہ سفر شروع ہوا اور بیت المقدس پہ جا کے ختم ہوا۔ سفر کے اتنے حصے کو کہتے ہیں اسراء، اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں تک، اور پھر 7 آسمان سے سدرۃ المنتہا تک یہ جو سفر ہوا اس کو کہتے ہیں معراج، اور ان دونوں کو ملا کر کے اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، ایگزیکٹ تاریخ تو نہیں ملتی، بہت سارے علماء نے لکھا کہ 27 رجب کی تاریخ تھی، مگر وہ کوئی بہت اوتھینٹک بات نہیں ہے۔ معراج کے واقعے کی تاریخ فکس نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ معراج کا واقعہ اللہ کے نبی پر اس وقت پیش آیا جب آپ بہت پریشان تھے۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، آپ طائف گئے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے، وہاں آپ کو ستایا گیا، پتھر مارا گیا، یعنی مینٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈسٹرب تھے۔
آپ ذہنی طور پہ بہت زیادہ پریشان تھے. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کا یہ سفر کرایا, اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو میسج دیا کہ اے میرے نبی, آپ کی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. آپ کی قدر و مرتبہ, آپ کا مقام و مرتبہ صرف زمین پہ نہیں, آسمان پہ بھی ہے. آپ کی منزل وہاں ہے جہاں جبریل کی منزل بھی نہیں ہے. آپ کی پہنچ وہاں ہے جہاں جبریل کی بھی پہنچ نہیں ہے. اے میرے نبی, آپ دل نہ چھوٹا کریں, آپ پریشان نہ ہو, آپ ڈسٹرب نہ ہو, آپ کا مقام بہت اونچا ہے. اور جب یہ سارا مقام اللہ نے اپنے نبی کو دیا تو ایک اس میں ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معراج کے واقعے کو بنیاد بنا کے کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے, اللہ کے بندے نہیں ہیں, بلکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اپنی ذات کا کوئی حصہ بنایا ہے, آپ کی ذات کا کوئی پرتو ہے نبی کے اندر. یہ ڈاؤٹ پیدا ہونا اگر ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا تو اللہ نے اس ڈاؤٹ کو پہلے ہی ختم کر دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, بڑی پاک ہے وہ ذات, بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا. اسری بعبدہ, جس نے اپنے بندے کو رات میں سفر کرایا, جو اپنے بندے کو رات میں لے گیا. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ نبی کا یہ جو سفر ہوا یہ صرف روح کا ہوا, روح گئی تھی آپ کی, جسم نہیں گیا تھا. مگر یہ بات صحیح نہیں ہے. جب قرآن کہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا تو بندہ صرف روح کو نہیں بولتے, بندہ روح اور جسم دونوں کو کہا جاتا ہے. اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ خواب کا مسئلہ تھا وہ بھی غلط بات ہے. یہ خواب کا مسئلہ نہیں تھا, یہ جاگتی آنکھوں سے نبی نے معراج میں جو دیکھا ہے جاگتی آنکھوں سے دیکھا. خواب میں تو آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے. گلبرگہ میں سوئے ہوئے آپ اور خواب میں آپ آگرہ پہنچ گئے, تاج محل دیکھ لیا آپ نے, لندن پہنچ گئے آپ, امریکہ پہنچ گئے آپ. خواب میں آپ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں, وہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آپ بیداری میں جاگتے ہوئے آپ کہیں اور چلے جائیں. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ معراج کا واقعہ جسم کے ساتھ بھی ہوا, روح کے ساتھ بھی ہوا, اور جاگتی آنکھوں کے ساتھ ہوا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. کہاں سے لے گئی؟ مسجد حرام سے لے گئی. اس دن اللہ کے نبی کہاں لیٹے ہوئے تھے؟ ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے. ام ہانی کون تھی؟ آپ کی کزن تھی, ابو طالب کی بیٹی تھی. ام ہانی کے گھر میں اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے. وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور وہاں سے اٹھا کر کے آپ کو کہاں لے کے آئے؟ حتیم کے پاس لے کے آئے, خانہ کعبہ کے پاس لے کے آئے. اور سب سے پہلے آپ کے سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے سینے سے دل نکالا گیا اور اس کو صاف کیا گیا. اور اس کے بعد وہاں سے آپ کو براق کی سواری پر سوار کر کے بیت المقدس لے کے جایا گیا. اور یہ براق جو سواری تھی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی تھی وہاں براق کا ایک قدم پہنچتا تھا. یعنی پاور کی جو اسپیڈ ہے, انسان کی آنکھوں کی جو اسپیڈ ہے, اس سے بھی زیادہ اسپیڈ تھی اس براق نام کی سواری کی. اور جب اللہ کے نبی بیت المقدس پہنچے تو اسی کھوٹے سے آپ نے براق کو باندھا تھا جس کھوٹے سے نبیوں نے اپنی سواری کو باندھا تھا. اور جب آپ بیت المقدس پہنچے تو وہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے اور سب انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ کون سی نماز تھی؟ رات کا وقت تھا, کون سی نماز تھی؟ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ممکن ہے وہ کوئی ایسی نفلی نماز رہی ہو جس نماز, بھئی اللہ کے نبی نے تو رات میں وہ سفر کیا تھا نا. رات میں 2 رکعت ہم تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, نفلی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ کوئی نفلی نماز تھی اور اس نماز کی امامت کرائی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سارے نبیوں نے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے. گویا سارے نبیوں کا امام بنا کے اللہ نے یہ میسج بھی دے دیا. موسیٰ آئے تھے اپنے دور کے لیے, عیسیٰ آئے تھے اپنے دور کے لیے, ابراہیم آئے تھے اپنے دور کے لیے, نوح علیہ السلام آئے تھے اپنے زمانے کے لیے. یہ ہمارا آخری نبی ہے, یہ قیامت کی صبح تک کے لیے سارے نبیوں کا امام بنا کے بھیجا گیا ہے. ان کی شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو کینسل کر دیا. ان کا حکم, ان کی شریعت, ان کا فرمان اب قیامت کی صبح تک چلے گا. اب یہ امام ہیں اور باقی سب ان کے مقتدی ہیں. اور پھر وہاں سے جب آپ نے نماز پڑھا لی, پھر براق سے آپ کو آسمانوں پہ لے کے جایا گیا.
وہاں ساتواں آسمان پر آپ نے الگ الگ نبیوں سے ملاقات کی. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور آخری آسمان پہ ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. الگ الگ نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی. سارے نبیوں نے آپ کا استقبال کیا. مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, خوش آمدید اے نیک نبی اور اے نیک بیٹے. کسی نے بیٹا کہا, آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا, ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہا, باقی نبیوں نے بھائی کہا. جنت کے مناظر آپ کو دکھائے گئے, جہنم کا منظر آپ کو دکھایا گیا, اور اسی سفر معراج میں آپ کے اوپر 50 ٹائم کی نمازیں فرض کی گئی. جب آپ واپس لوٹنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب واپسی میں ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے رب نے کیا حکم دیا ہے؟ کہا میرے رب نے مجھے 50 وقتی نمازوں کا حکم دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے. بنی اسرائیل جیسی قوم کو جھیلا تھا انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں, آپ کی امت 50 وقتی نماز نہیں پڑھ پائے گی, آپ جائیے اپنے رب سے کم کروائیے. اللہ کے نبی واپس گئے, اپنے رب سے اپیل کی, درخواست کی کہ اللہ 50 زیادہ ہے, 50 میں کمی کر دی جائے. 50 میں 10 کم کر دی گئی, 40 ہو گئی. 40 لے کے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا ان امتک لا تستطیع, آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی 40. پھر اللہ کے نبی دوبارہ گئے, 40 میں اور مطالبہ کر کے 10 اور کم کرایا. 30 ہوئی, 20 ہوئی, 10 ہوئی, پھر 10 سے 5 ہو گئی. جب 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میری بات مانیے, آپ 5 وقت کی نماز بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, میں بار بار اپنے رب سے مانگ چکا ہوں, اب مجھے شرم آ رہی ہے, میں اب اس سے کم نہیں کرواؤں گا. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آیا اور ندا دی گئی کہ میں نے اپنا فریضہ دے دیا, اپنا حکم نافذ کر دیا. امضیت فریضتی وخففت عن عبادی, میں نے اپنا فریضہ بھی اپنے بندوں کو دے دیا اور اپنے بندوں کا بوجھ بھی ہلکا کر دیا. یعنی 50 وقت کی نمازوں کا حکم مجھے دینا تھا, اب وہ 5 رہ گئی ہیں. تم 5 پڑھو گے, تمہیں ثواب 50 وقت کی نمازوں کا ملے گا, تمہیں ثواب پورا ملے گا, لیکن تمہارا بوجھ بھی ہم نے ہلکا کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی سفارش پر 50 سے 5 نمازیں کر دی. اس میں 2 سبق ہے. ایک سبق یہ ہے کہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. نماز آسمان پر فرض ہوئی ہے, ساری عبادتیں زمین پر فرض ہوئی ہیں, لیکن نماز آسمان پہ فرض ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ پتہ لگی میرے بھائیوں کہ اگر ہم اس نماز کی بھی پابندی نہیں کرتے ہیں تو ہم کتنے گئے گزرے ہیں کہ ہمارے نبی تو بار بار اللہ کے سامنے جا کر کے فریاد کرتے رہے اور 50 سے 5 کرا کے لے کے آئے, اور ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم وہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ معراج کا واقعہ ہے. اللہ نے اس پورے واقعے کو ایک آیت کے اندر بیان کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی مطلب دور کی مسجد. اس وقت مکہ سے سب سے دور کوئی مسجد تھی, اکلوتی مسجد تھی, کون؟ یہی بیت المقدس تھا. خانہ کعبہ سے سب سے دور اگر کوئی مسجد تھی تو وہی تھی بیت المقدس. الذی بارکنا حولہ, جس کے آس پاس ہم نے برکتوں کو اتارا تھا. وہی فلسطین کی سرزمین تھی, وہی ملک کے شام کی سرزمین تھی جہاں زیتون کے بہت سارے درخت تھے. وہی سرزمین تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا تھا. وہی فلسطین کی سرزمین تھی جہاں اللہ کی 3 آسمانی کتابیں اتاری گئی, تورات اتاری گئی, انجیل اتاری گئی, زبور اتاری گئی. تو ہر اعتبار سے وہ سرزمین بڑی برکت والی سرزمین تھی. آج اس سرزمین پر کچھ لوگوں نے ناجائز قبضہ کر کے, جن لوگوں نے اس سرزمین میں ان کو پناہ دی, انہی لوگوں کا جینا حرام کر کے ان کی زمین کو آکوپائی کر لیا, قبضہ کر لیا, اور آج وہ دنیا کے سب سے بڑے دادا بن رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس سرزمین کا حقدار قرار دے رہے ہیں. تو وہ سرزمین برکت والی سرزمین ہے میرے پیارے ساتھیوں, اور قیامت تک وہ برکت والی سرزمین رہے گی. اللہ نے فرمایا
کہ اے نبی ہم نے آپ کو یہ سفر جو کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کرایا، الذی بارکنا حولہ، اس کے آس پاس ہم نے برکتیں اتاری ہیں، لنریہ من آیاتنا، اور مقصد کیا ہے؟ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے، انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر آنے والی 2 مصیبتوں کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل پر تاریخ میں 2 دور ایسا آیا جب بہت عروج کے بعد بہت زوال کا دور آیا، اور اللہ تعالیٰ نے تورات میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل تمہارے اوپر یہ دور آنے والا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم ضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور 2 مرتبہ تم بہت تکبر کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان میں سے پہلا ہمارا وعدہ پورا ہوگا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو ہم اپنے طاقتور بندوں کو بھیج دیں گے، وہ تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے، تمہاری عزتوں کو لوٹ لیں گے، تمہاری عورتوں کو لوٹ لیں گے، تمہیں کمزور کر دیں گے، تمہیں لوٹ لیں گے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی تھی، لیکن انہوں نے بڑی نافرمانیاں کی، سود انہوں نے کھایا، حرام انہوں نے کھایا، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، حرام خوری انہوں نے کی۔ تو سب سے پہلے ان کے اوپر جو مصیبت آئی تھی میرے بھائیوں، وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے بابل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر تھا، اس نے ان کے اوپر حملہ کیا، بیت المقدس کو اس نے تباہ کیا، بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کو ان کے وطن سے نکال دیا۔ انہی کا ذکر اللہ نے کیا، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، جب پہلی مرتبہ ہمارا عذاب آیا تو ہم نے تم پر اپنے طاقتور بندوں کو بھیجا، فجاسوا خلال الدیار، اور وہ تمہارے گھروں میں داخل ہو گئے، وکان وعدا مفعولا، اور اللہ کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو کر کے رہا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے دوبارہ تم کو موقع دیا، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال کے ذریعے تمہاری مدد کی اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور پہلے سے زیادہ تم کو تعداد والا بنایا۔ پھر سائرس ایک بادشاہ تھا ایران کا، سائرس، اس نے ان کو دوبارہ بسایا یہودیوں کو، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اولاد دیا، اور بڑا اللہ نے ان کو نوازا۔ لیکن پھر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کیا، پھر جب انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو ستانا شروع کیا اور گناہوں کا بازار شروع کیا، تو اللہ نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لیے بھلائی کی، اور اگر تم نے برا کیا تو اپنے حق میں برا کیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا، جب ہمارا دوسری مرتبہ تم پر عذاب آیا تو یہ لوگ تمہارے چہروں کو انہوں نے کالا کر دیا، تمہیں ذلیل کر دیا، تمہیں غلام بنا لیا۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور بیت المقدس میں داخل ہو گئے جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ یہ دوسرا جو عذاب ان کے اوپر آیا، یہ سن 70 عیسوی میں، عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد یہ عذاب ان کے اوپر آیا، جب روم کے بادشاہ ٹیٹس نے پورے یروشلم کو تباہ کیا اور بیت المقدس کو توڑ دیا گیا، اور وہاں جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو گرا دیا گیا، بڑا قتل و غارت گری ہوئی اور یہودیوں کی پوری نسل کشی کی گئی۔ اللہ نے فرمایا 2 مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا، اور کیوں ہوا؟ تمہاری حرکتوں سے ہوا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور ان کے تکبر کا جنازہ نکال دیا گیا۔ یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے اوپر 2 مرتبہ جو یہ تباہی آئی، اللہ نے کیوں بیان کیا ہے؟ مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے بیان کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر یہ سیم کام تم نے کیا تو تم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہو، تمہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں کہ تم نے اگر وہی ساری حرکتیں کی جو یہود و نصارہ نے کی تھی تو تم کو اللہ تعالیٰ اپنے قانون اور اپنی سنت سے چھٹکارا دے گا۔ نہیں، اللہ تاریخ کے ہر دور میں اللہ کی سنت یہی رہی ہے، اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب اللہ کے بندوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، جب ایمان کے راستے سے ہٹے ہیں، جب کفر و شرک کا بازار گرم ہوا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی کو دوسرے بندوں کو ان کے اوپر مسلط کیا ہے، اور ان کی مسجدیں تک گرا دی گئی ہیں، ان کی عبادت گاہیں تک گرا دی گئی ہیں، ان کی عورتوں کی عزتیں تک لوٹ لی گئی ہیں۔ اور ہماری تاریخ میں بھی وہ دور آیا تھا میرے ساتھیوں۔ اگر آپ اسلامی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی،
ہلاکو خان نے جب حملہ کیا تھا بغداد کے اوپر، جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا بغداد کے اوپر، پورے بغداد کی اینٹ سیٹ بجا کے رکھ دی تھی. اور علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، تقریباً وہی حالات تھے جو یہودیوں کے حالات ہو گئے تھے. جو ان کے اوپر بخت نصر نے جو حملہ کیا تھا، تقریباً وہی حالات مسلمانوں کے ہو گئے تھے. اور ایسا لگا کہ اب یہاں سے اسلام مٹ جائے گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ہلاکو کے خاندان میں کچھ لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر دوبارہ وقت کا پہیہ گھما، اور انہی میں سے پھر سلطنت عثمانیہ کا دور آیا، مسلمان بادشاہوں کا دور آیا جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی. اور علامہ اقبال کہتے ہیں، ہے عیاں فتنے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. اللہ نے جب چاہا تو صنم کھانے سے، بت پرستی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبے کی حفاظت کی ہے. اللہ کا یہ قانون رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد قیامت کے دن کا ایک نقشہ اللہ نے کھینچا. قیامت کے دن بندوں کا نام اعمال بندوں کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. آپ کو کیا رزلٹ ملے گا وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی کتاب پہ، اور آپ کی کتاب آپ کی گردن میں ڈال دی جائے گی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور وہ اپنی کتاب کو قیامت کے دن کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں پڑھے گا، اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے میرے بندے تو خود پڑھ لے اپنی کتاب کو، تو خود بتا دے تیرا کیا حساب ہونا چاہیے. اپنے آپ کو تو خود سیلف ایویلویٹ کر لے، سیلف ایگزامن کر لے، تو خود اپنے آپ کا حساب کر لے کہ تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اللہ بعد میں حساب لے گا، پہلے تو خود اپنا حساب لے لے. تو یہ منظر بھی میرے پیارے ساتھیوں قیامت کے دن ہم کو دیکھنے کو ملے گا. اس کے بعد اللہ نے آخرت میں کامیابی کی 3 شرطیں بیان کی. ہر انسان آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. اللہ نے کہا 3 چیزیں جب تک نہیں رہے گی تو میں آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے. دنیا کا نام عاجلہ ہے. عاجلہ مینس جلدی ملنے والی. دنیا میں تم کو چیزیں جلدی ملیں گی، آخرت کے لیے تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا. اس لیے دنیا کا نام ہے عاجلہ، جلدی ملنے والی. من کان یرید العاجلہ، جس کو اپنے عمل کا فاسٹ بدلہ چاہیے، جلدی ریوارڈ چاہیے، جلدی رزلٹ چاہیے، اللہ نے فرمایا اجلنا لہو فیہا ما نشاء، ہم اسے دنیا میں ضرور نعمتیں دیں گے مگر اتنی ہی دیں گے جتنی ہم چاہیں گے. آپ بہت دنیا دار بن جائیے، دنیا پرست بن جائیے، پھر بھی آپ کو دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ چاہے گا. اس سے زیادہ آپ کو دنیا نہیں مل سکتی. لیکن ہاں، اگر آپ کی ساری تگودو، ساری سٹرگلز، ساری کوششوں کا مقصد صرف دنیا ہے تو کان کھول کے سن لیے. اللہ کہہ رہا ہے ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، جس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا تھا اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، جہاں ذلیل ہو کر کے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. یا صرف دنیا ہی کمانا مقصد تھا، آخرت کی کوئی کوشش نہیں کی تو نے، تو دنیا تو تجھے ملے گی میرے بندے، لیکن جہنم، آخرت پہ تجھے جہنم ملے گی. ومن اراد الاخرۃ، اور جو آخرت کو پانا چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہے، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ایسے لوگوں کی کوشش اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. ومن اراد الاخرہ، پہلی چیز آپ کا ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے. آپ کی نیت آخرت میں حاصل کرنے کی ہونی چاہیے. آپ کی نیت اخلاص والی ہونی چاہیے، نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری چیز کوشش کرنا ہے، آپ کو عمل کرنا ہے. جنت آپ کو تمناؤں سے نہیں ملے گی، آرزوؤں سے نہیں ملے گی، آپ کے سپنے دیکھنے سے. آپ منگیری لال کے حسین سپنے دیکھتے رہیے. اگر آپ نے محنت نہیں کی ہے، کوشش نہیں کی ہے، اللہ کی رضا میں قدم آگے نہیں بڑھائے ہیں، تو پھر آخرت نہیں ملے گی. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہو مومن، آپ کو ایمان والا بننا پڑے گا. جب تک آپ ایمان پر نہیں رہیں گے، توحید پر نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو کامیاب نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا. ہم میں سے جتنے لوگوں کے والدین زندہ ہیں
وہ ضرور ذرا اس قرآن کی آیت پہ غور کریں گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، ایک کا ذکر پہلے کیا ہے. اگر آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ایک بچا ہے اور ایک مر گیا ہے، تو جو ایک بچا ہے وہ زندگی میں بہت اکیلا ہے. بڑھاپے میں کسی کا جوڑا چلا جائے، کسی کی بیوی چلی جائے، کسی عورت کا شوہر چلا جائے، تو وہ جو بے کسی کی زندگی ہوتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے میرے ساتھیوں. اس بوڑھی ماں کو تمہاری کیئر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس بوڑھے باپ کو تمہاری توجہ کی زیادہ ضرورت ہے. جب تک دونوں میاں بیوی زندہ تھے، زمانے نے ستایا تو بیوی نے شوہر کو دکھڑا سنا دیا. زمانے نے تکلیف پہنچائی تو شوہر نے بیوی کو سنا دیا. اب تو کوئی سنانے والا بھی نہیں ہے. اب بیچارہ اکیلا ہے. اب وہ اندر ہی اندر گھٹتا ہے، وہ اندر ہی اندر گھٹتی ہے. اللہ نے اس اکیلے ماں باپ کا پہلے ذکر کیا. فرمایا اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں. یہ کیوں کہا تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں جہاں تک ممکن ہو اپنے والدین کو اپنے پاس رکھو. یہ نوبت نہ آئے. آج معاف کیجئے گا، یہاں شادیاں ہوتی ہیں اور 4 مہینے کے بعد بیوی کا مطالبہ آنے لگتا ہے، میں آپ کے ابو امی کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے الگ گھر لے کے دیجئے، میں یہاں نہیں رہوں گی. یہ کون سا کلچر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں؟ یہ ہماری جوان لڑکیوں کو، ہماری نوجوان بہنوں کو یہ کون سا بھوت ان کے سر پہ چڑھ گیا ہے کہ نہیں صاحب ہم اپنے ساس سسر کے ساتھ نہیں رہ سکتے. میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ ان کے حقوق میں حق تلفی کی جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شادی کے بعد جو ایک بیوی کی پرائیویسی ہے اور جو ایک بیوی کے حقوق ہیں وہ ادا نہ کیے جائیں. مگر وہ بوڑھے ماں باپ بیچارے کہاں جائیں گے؟ اگر بیٹا اکلوتا ہے یا اکیلا ہے، وہ یہ مطالبہ کرنا کہ نہیں صاحب آپ ماں باپ کو چھوڑ کے مجھے الگ رکھیے، یہ مطالبہ صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں. ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھیے. اور یہ بھی یاد رکھیے، ساتھ رکھنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک مکان میں رہیں. ساتھ رکھنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دل سے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا سینکڑوں کلومیٹر دور رہ کر کے بھی ماں باپ کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ ماں باپ کو ہمیشہ بیٹا اپنے پاس محسوس ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا اسی مکان میں رہتا ہے، 24 گھنٹے اسی گھر میں رہتا ہے، مگر ماں سے کوئی مطلب نہیں، باپ سے کوئی تعلق نہیں، وہ پاس رہ کے بھی دور ہوتا ہے میرے بھائیوں. اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک تمہیں بڑھاپے میں مل جائے یا دونوں بڑھاپے میں مل جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف بھی مت کہنا. یہ اف کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں جب ہم غصے میں جھجلا کر کے، جب ہماری زبان سے کوئی ناپسندیدہ لفظ نکلتا ہے تو اس میں سب سے لائٹ کوئی ورڈ ہے عربی زبان میں تو وہ اف ہے. اف اردو میں ہم کہتے ہیں ہوں، یہ ہوں جو ہم بولتے ہیں نا، اسی کو عربی میں اف بولتے ہیں. یہ عربی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچانے والا دا لائٹسٹ ورڈ ان دا لینگویج، عربی زبان کا سب سے ہلکا لفظ ہے. یہ ہلکا لفظ بھی آپ کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، چیخنا چلانا تو بہت دور کی بات ہے. یہ ماں باپ ہے، تیرے وجود کا ذریعہ ہے، تجھے پیدا کیا ہے انہوں نے. تو دنیا کی بلندیوں کی چوٹی پر بھی پہنچ جائے تو اپنی ماں کا بیٹا ہی رہے گا، اپنے باپ کا بیٹا ہی رہے گا. تجھے زمانے والے پلکوں پہ بٹھا لیں، تجھے ہوائی جہاز پہ کی سیر کرا دیں تو بلندیوں کی معراج پہ پہنچ جائے، مگر تیری ماں بہرحال تیری ماں رہے گی، تیرا باپ بہرحال تیرا باپ رہے گا. فرمایا خبردار ان کو اف بھی مت کہنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اے میرے بندے اپنے ماں باپ کے لیے اپنی عاجزی کے بازوؤں کو بچھا دینا.
تو جتنا بھی ترقی کر لے ان کے لیے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا، ان کے لیے نرم ہو جانا، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دینا اور یہ دعا پڑھتے رہنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا بھی آپ کو میرے بھائیوں کثرت سے پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کا ذکر کیا، فرمایا رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، غریب کو اس کا حق دے دو، مسکین کو اس کا حق دے دو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تبذیر مت کرنا۔ تبذیر مطلب حرام چیزوں میں پیسہ خرچ کرنا۔ حلال چیزوں میں آپ جتنا بھی خرچ کر دیں، نیکی کے کاموں میں جتنا بھی خرچ کر دیں، وہ فضول خرچی نہیں، وہ تبذیر نہیں ہے۔ اور حرام میں ایک پیسہ بھی خرچ کر دیں وہ تبذیر ہے۔ قرآن میں فضول خرچی کے لیے دو لفظ آیا ہے، ایک اسراف آیا ہے، ایک تبذیر آیا ہے۔ اسراف الگ چیز ہے۔ اسراف کا مطلب ہے کہ جو جائز اور مباح کام ہیں ان میں لمٹ سے زیادہ خرچ کرنا۔ مثال کے طور پہ کپڑا پہننا ایک مباح کام ہے، لیکن آپ اپنی لمٹ سے زیادہ مہنگا کپڑا پہن رہے ہیں۔ کھانا کھانا ایک جائز اور مباح کام ہے، آپ اپنی لمٹ سے زیادہ کھانا کھا رہے ہیں، لمٹ سے زیادہ قیمتی کھانا کھا رہے ہیں آپ، تو یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ آپ حرام جگہوں پر اپنا پیسہ خرچ کریں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، حرام جگہوں پر اپنا پیسہ ضائع مت کرو، خرچ مت کرو۔ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے ساتھیو جو اگلی آیت ہمارے سامنے آتی ہے اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، میرے بندو تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت گندا کام ہے، یہ بہت برا راستہ ہے۔ اللہ نے زنا کے بارے میں یہ لفظ کیوں استعمال کیا کہ قریب بھی مت جاؤ؟ یہ وہ پاپ ہے، یہ وہ گناہ ہے جس سرزمین پہ یہ گناہ پھیل جائے، اس سرزمین میں سب سے خراب بات کیا ہوتی ہے کہ رشتوں کی جو مریادہ ہوتی ہے، رشتوں کا جو تقدس ہوتا ہے وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے اس معاشرے میں نہ بیوی شوہر پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ شوہر بیوی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے وہاں ایبارشن ہونے لگتے ہیں، وہاں ماں کے پیٹ میں بچے مرنے لگتے ہیں، وہاں نسب خلط ملط ہو جاتا ہے، بیٹا کسی اور کا ہے اور منسوب کسی اور کی طرف ہو رہا ہے۔ تو اس زنا کے ذریعے اور بہت سارے گناہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، فرمایا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ ناجائز تصویریں دیکھنا یہ زنا کے قریب جانا ہے۔ یہ عورت کا بے حیائی کرنا، یہ سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں ڈالنا، یہ غیر محرم سے چیٹنگ کرنا، یہ زنا کے قریب جانا ہے۔ یہ عورت کا بے پردہ گھومنا یہ زنا کے قریب جانا ہے۔ یہ گھر میں محرم اور غیر محرم کا فرق نہ ہونا یہ زنا کے قریب جانا ہے۔ یہ شادی بیاہ کو مشکل کر دینا یہ زنا کے قریب جانا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو زنا کو سماج میں آسان کرتی ہو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے وہ سب دروازے بند کر دیے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، میرے بندو تم زنا کے قریب بھی مت جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت گندا کام ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بزنس کرنے والوں کو، تجارت کرنے والوں کو، کاروبار کرنے والوں کو ایک ڈائریکشن دیا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اے میرے بندو جب تم سامان کو تول کے دیا کرو تو پورا پورا دیا کرو، ناپ کر کے دیا کرو تو پورا پورا صحیح ترازو پہ تول کے دیا کرو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت اچھا کام ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت برا کام ہے۔ انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے کہ تم سامان پورا پورا تول کے دو، ناپ تول میں کبھی مت کرو۔ اگر آپ حرام طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں وقتی طور پہ تو یہ ہوگا کہ صاحب آپ کو پیسہ زیادہ ملتا ہے، آپ چیٹنگ کر کے دوسروں سے زیادہ منافع کما لیں گے، لیکن آخر میں انجام بہتر کس کا ہوگا؟ جو حلال کو اپنے لیے کافی سمجھتا رہا اسی کا انجام بہتر ہوگا۔ حرام کمانے والا وقتی طور پہ ترقی کر بھی لے، ایک نہ ایک دن اس کی ترقی زمین میں مٹی میں مل جائے گی، اس کی ترقی برباد ہو جائے گی، اس کے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ناپ تول میں کمی مت کرو، اور علماء نے لکھا ہے کہ ناپ تول میں کمی کا مطلب کیا ہے؟ کاروبار میں چیٹنگ اور فراڈ کی تمام قسمیں اس کے اندر شامل ہیں۔ کسی بھی طریقے کی چیٹنگ نہ کرو، کسی بھی طریقے کا فراڈ مت کرو۔
اس کے بعد ایک بہت اہم بات اللہ نے کہی. ابھی مسئلہ چل رہا ہے ایران کی جنگ کا. بڑی تیزی سے نوجوانوں کے دماغ میں رافضیت کے لیے سافٹ کارنر بھرا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے صاحب کہ اگر اسرائیل سے کسی نے لوہا لیا ہے تو ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے کہ صاحب شیعہ حضرات یہ کرتے ہیں, رافضی لوگ یہ کرتے ہیں, مگر وہی لوگ تو آج اسرائیل سے ٹکر لے رہے ہیں. اور ہندوستان میں اپنے آپ کو اسلامی جماعت کہنے والے اور جماعت اسلامی کہنے والے آج وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ صاحب امام خامنئی رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے اور وہ بہت انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جنگ کے اس ماحول میں ہمارا سیدھا سا اصول ہے کہ بھئی ہم ہر قسم کے ظلم کو کنڈیم کرتے ہیں. اسرائیل اگر ظلم کر رہا ہے اور ایران کے سویلینز کو مارا جا رہا ہے, بے قصور شہریوں کو مارا جا رہا ہے, تو وہ بھی ظلم ہے. اور ایران اپنے ڈیفنس کے نام پہ جو پورے مڈل ایسٹ کو آگ میں جھونک رہا ہے, کبھی کویت پر بمباری کر رہا ہے, کبھی سعودی پہ کر رہا ہے, کبھی دبئی پہ کر رہا ہے. آج پورے مڈل ایسٹ میں لوگ خوف کے عالم میں ہیں. جن کے بچے دبئی میں کام کر رہے ہیں, جن کے بچے سعودی میں کام کر رہے ہیں, جو اس جنگ سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ بیچارے خوف کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم تو کل بھی یہی بات کہہ رہے تو آج بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر قسم کے ظلم کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن ہاں, میں اپنے نوجوانوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا, خبردار جس چیز کی نالج نہ ہو اس چیز میں بہت اپنی زبان کو مت ہلائیے. اگر آپ بلا وجہ سوشل میڈیا پر کسی کے مرنے کا جشن منا رہے ہیں, ہم اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتے. بھئی ایک انسان جس کا انتقال ہوا اور وہ ایک فرقے کا بہت بڑا رہبر اور ایک فرقے کا بہت بڑا سپریم لیڈر ہے, تو ہمیں ان کی بھاوناؤں اور ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہم ان کے مرنے پر خوشیوں کا اظہار کریں اور جشن کا اظہار کریں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. لیکن ہم ان کی شہادت کی بات کریں, ان کو شہید مانیں اور ان کی جنت اور مغفرت کی بات کریں, یہ بھی مناسب بات نہیں. ہمارے عقیدے سے یہ بات ٹکراتی ہے میرے ساتھی. بھائی سیدھی سی بات ہے, ہماری ماں کو کوئی گالی دے, ہم بہت معتدل ہیں, بہت ہم سافٹ کارنر رکھنے والے ہیں, لیکن کوئی آ کر کے تیری ماں بدچلن ہے, تیری ماں زانیہ ہے, تو ہمارا تو سارا جو اعتدال تھا وہ تو تیل لینے چلا جائے گا. ہمارے اندر جتنا سافٹ کارنر تھا سب ختم ہو جائے گا. ہم تو گریبان پکڑ کے مار ڈالیں گے, تو میری ماں پر کیسے کیچڑ اچھالتا ہے. تو ہماری ماں سے بڑھ کے کیا امت کی ماں اور پورے مومنین کی ماں کا مقام نہیں ہے؟ تو جن کے عقیدوں میں ہماری ماں کو زانیہ اور بدچلن کہا گیا ہو, جن کی کتابوں میں ہمارے نبی کے سب سے مقدس اور وفادار صحابہ کو برا بھلا کہا گیا ہو, تو عقیدے کے اعتبار سے تو ہم ان کو بہرحال ہم ان کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن ہاں, ان کے مرنے پہ ہم خوشیوں کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. اگر ایران نے سیریا پر ظلم کیا تھا, ایران نے اگر عراق پر ظلم کیا تھا اور اپنے آس پاس کے بہت سارے سنی ممالک پر ظلم کیا تھا, تو اس میں ایران کی پوری عوام کا تو ہاتھ نہیں تھا. وہاں کی جو لیڈرشپ تھی, وہاں کی جو ملٹری تھی, یا وہاں کی جو قیادت تھی, اس کو تو ہم ذمہ دار کہہ سکتے ہیں, لیکن ایران کی پوری عوام تو ذمہ دار نہیں تھی. اس لیے جب جنگ ہو رہی ہو تو ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ جنگ نہ ہو. جنگ کا ہونا یہ بہرحال بہتر نہیں ہے, بے قصور مرتے ہیں. اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ وہ 65 بچیوں کی جو اجتماعی قبر ایران میں جو تیار کی گئی, جو ایک اسکول پر باقاعدہ میزائل گرا اور پورا اسکول تباہ ہو گیا, اور 65 یا 128 جو تعداد تھی ان بچیوں کی, ان کی اجتماعی قبریں جو ہیں, ان اس تصویر کو دیکھ کے کون سا ایسا دل ہے جو دہل نہ جائے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ جنگ کے ماحول کو لے کر کے آپ مزے اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے, کسی کے مرنے پہ جشن منا رہے تو وہ بھی غلط ہے, اور کسی کو شہید کا درجہ دے رہے تو وہ بھی غلط ہے. آپ خاموشی اختیار کریں, آپ اللہ سے یہ دعا کریں اللہ امن و امان پیدا کرے, اور جو ظالم طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے, یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, جس چیز کی تم کو نالج نہ ہو تم اس کے پیچھے مت پڑو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو تم اس کے پیچھے نہ پڑو. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, اللہ تعالیٰ کیا تمہارے کانوں کا بھی حساب لیا جائے گا, تمہاری آنکھوں کا بھی حساب لیا جائے گا, تمہارے دل اور دماغ کا بھی حساب لیا جائے گا. حساب دینا پڑے گا. کیا بول رہے ہو, کیا لکھ رہے ہو. بھائی سوشل میڈیا ہے, آپ نے کیا کمنٹ کیا, کیا پوسٹ کیا, حکومتیں ٹریک کریں چاہے نہ کریں, آپ کا ایڈمنسٹریشن ٹریک کرے چاہے نہ کرے, اللہ تعالیٰ تو سب ٹریک کر رہا ہے. آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں, آپ کے کان کیا سن رہے ہیں, اور آپ کے دل اور دماغ میں کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے اس اصول کو یاد رکھیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں سورہ کہف شروع ہوتی ہے,
سورہ کہف یہ بڑی عظیم سورت ہے قرآن کی. سورہ کہف میں جو شروع کی 10 آیتیں ہیں ان کو جو یاد کر لے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. شروع کی 10 آیتوں کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے اور لاسٹ کی بھی 10 آیتوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے. لہٰذا سورہ کہف کی شروع کی اور لاسٹ کی 10 آیتوں کو ضرور یاد کر لیجیے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور اور روشنی عطا کرتا ہے. تو جمعہ کے دن خاص طور سے ہمیں سورہ کہف پڑھنا چاہیے, اور سورہ کہف جب گھر میں پڑھی جائے تو گھر میں سکون نازل ہوتا ہے. سورہ کہف جب شروع کرتے ہیں آپ تو اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے میرے نبی, کہیں آپ لوگوں کے ایمان لانے کی چنتا میں اور ان کی فکر میں اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ لوگ کیسے ایمان لے آئیں, لوگ کیسے توحید کے راستے پہ آ جائیں, لوگ کیسے جہنم کی راہ سے ہٹ جائیں. یہ نبی کا مشن تھا میرے ساتھیوں. نبی نے طائف میں پتھر کھائے اسی مشن کے لیے. نبی نے احد کے میدان میں نبی کے دانت توڑے گئے, نبی کا چہرہ لہو لہان ہوا, مگر نبی کی زبان سے بددعا نہیں نکلی. نبی نے یہی چاہا ہے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت مل جائے. تو اس نبی کا مشن یہی تھا, انسانیت کو کیسے نجات مل جائے, انسانیت جہنم کی آگ سے کیسے بچ جائے, یہ اس نبی کا مشن تھا. اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے میرے نبی, کہیں آپ لوگوں کے ایمان لانے کی چنتا میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرتے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے بیان کیا. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ اللہ کے چند بندے تھے جو ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے تھے جب شرک اور کفر کا دور تھا. بادشاہ کا جو دین تھا وہ شرک کا دین تھا, کفر کا دین تھا. اور اس دور میں اللہ نے اپنے ان بندوں کو توحید کی دولت سے نوازا, ایمان کی دولت سے نوازا. اللہ کے یہ بندے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لائے ہیں. اور یہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہدایت کا معاملہ آسان کر دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر تمہیں اپنے ایمان کو بچانا ہے تو یہ شہر چھوڑ دو, یہ بستی چھوڑ دو اور چلے جاؤ پہاڑ کے غار میں اور وہاں جا کے تم پناہ لے لو. چنانچہ یہ نوجوان پہاڑ میں جا کے پناہ لیتے ہیں, پہاڑ کی گفا میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور وہاں جا کے سو جاتے ہیں. ان کی تعداد کتنی تھی قرآن کریم نے کلیئر نہیں بتایا ان کی تعداد کتنی تھی, لیکن جو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جو زیادہ صحیح بات نظر آتی ہے کہ یہ 7 لوگ تھے. 7 لوگ یہ تھے اور 8واں ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا. ان کے کتے کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. جب یہ 7 لوگ گئے تو ان کا کتا بھی وہاں تھا اور یہاں یہ لوگ جا کے اس غار میں لیٹ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے وہاں سورج کی روشنی کو رکھا کہ سورج کی روشنی آتی تھی اور کترا کے نکل جاتی تھی اور یہ سوئے رہتے تھے. اور اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہتا تھا اور اس طریقے سے یہ 309 سال تک سوئے رہے. اللہ نے 309 سال تک ان کی باڈی کو پریزرو رکھا, ان کو زندہ رکھا, ان کو زندگی کی سانس ملتی رہی, ان کو آکسیجن ملتی رہی, نہ ان کا جسم گلا, نہ ٹائم کے گزرنے کا اثر ان کی باڈی پر ہوا. اور 309 سال تک یہ ایسا سوئے رہے کہ جب اٹھے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کتنا سوئے رہے, تو آپس میں ہی کہہ رہے ہیں شاید ہم لوگ دن بھر سوئے رہیں گے یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہیں گے. اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں ذکر کیا ہے اور جب اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تو اللہ نے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا. یہ میرے بندے جو تھے جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا, یہ نوجوان تھے, یہ چند نوجوان تھے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے تھے. اس پہ میسج ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ جوانی اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ اس کو یوں ہی برباد کر دیا جائے. جوانی وہ چیز ہے جس کو اللہ کے ان بندوں نے اللہ کی توحید کے لیے قربان کر دیا اور اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے, اپنی محلوں اور اپنی حویلیوں کو چھوڑ کے انہوں نے پہاڑ کے غار میں جا کے پناہ لے لی. انہی کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے. اور پھر سورہ کہف کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ 15ویں پارے کے لاسٹ میں بیان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے درمیان تقریر کر رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی میں اس دور کے سب سے بڑے عالم تھے، لیکن ان کو یہ کہنا چاہیے تھا سب سے بڑا عالم تو اللہ تعالیٰ ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے اس کی روشنی میں بات کرتا ہوں. مگر موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم فلاں جگہ چلے جاؤ جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے، جہاں مجمع البحرین ہے، وہاں تم چلے جاؤ، وہاں تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس وہ نالج ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی کو، جن کا نام یوشع بن نون تھا، ان کو لے کر کے وہاں پہنچے. اور جب وہاں پہنچے ہیں فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں حضرت خضر سے حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ریکویسٹ کرتے ہیں کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ حضرت اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں گے میں آپ کو فالو کروں تاکہ وہ علم مجھے بھی مل جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم تواضع سے ملتا ہے. استاذ سے علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو استاذ کے سامنے نرم پڑنا پڑے گا، استاذ کی عزت کرنی پڑے گی، احترام کرنا پڑے گا، سمان دینا پڑے گا. آپ گردن اٹھا کر کے تکبر کے ساتھ علم حاصل، ایک نبی کو بھی اگر علم حاصل کرنا ہے تو ریکویسٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ اے خضر اگر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں آپ کو فالو کروں تو وہ علم مجھے بھی مل جائے. حضرت خضر نے کہا کہ نہیں، اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ میرے ساتھ جب چلیں گے تو بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھیں گے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ساتھ میں لے کے چلیے، اگر میں سوال کروں گا اور میں صبر نہیں کر پاؤں گا تو مجھے چھوڑ دیجیے گا. چنانچہ یہ دونوں لوگ جب چلنے لگے تو ایک کشتی پر یہ لوگ سوار ہوئے. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کشتی پر جیسے ہی دونوں لوگ سوار ہوئے، تھوڑا آگے بڑھے تو حضرت خضر کشتی کا ایک تختہ نکالنے لگے، کشتی کو توڑنے لگے. حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا، غریب لوگ ہیں بیچارے، مزدور لوگ ہیں، اور انہوں نے ہماری قدر کرتے ہوئے ہمیں اپنی کشتی پہ بٹھایا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کشتی کو توڑ رہے ہیں. قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا نكرا. اے موسیٰ کیا کر رہے ہیں آپ یہ جو کشتی کو توڑ رہے ہیں، اے خضر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کشتی ٹوٹ جائے، آپ ان کو ڈبونا چاہتے ہیں. تو حضرت خضر نے کہا کہ بھائی میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا لقد جئت شیئا امرا، کہا کہ اے خضر آپ نے تو بڑا مشکل کام کر دیا، بڑا عجیب کام کر دیا، آپ نے تو ان کو مصیبت میں ڈال دیا. حضرت خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. کہا اچھا غلطی ہو گئی، اب مجھے آپ اپنے ساتھ لے کے چلیے، اب اگر میں کوئی سوال پوچھوں گا تو آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا. آگے بڑھے یہ دونوں لوگ، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ. حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے 7-8 سال کا، وہ کھیل رہا ہے، اس کو پکڑا انہوں نے، اس کی گردن دبا دیا، مر گیا وہ بچہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلے سے زیادہ شاکنگ تھا. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. کہا کہ اے خضر یہ کیا کر دیا آپ نے اس بچے کو قتل کر ڈالا، ایک بے قصور بچے کی جان لے لی آپ نے تو ایسا کام کر دیا ہے کہ اب اس کی تو وہ تو کشتی ٹوٹی تھی، اس کی تو تلافی ہو سکتی تھی، اس کو تو لیول کیا، اس کو تو لیول بھی نہیں کیا جا سکتا، آپ نے تو بچے کو مار ڈالا. اب یہاں سے 16واں پارہ شروع ہوتا ہے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. اے موسیٰ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ پھر تیسرا واقعہ جو ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل 16ویں پارے کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر ان تینوں واقعات کی کیا وجہ تھی، کیوں حضرت خضر نے وہ کشتی کو توڑا تھا، کیوں انہوں نے بچے کو قتل کیا تھا، اور کیوں آگے چل کر کے تیسرا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، وہ ہم وہاں پہ جب 16ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے کریں گے وہاں پہ ہم پیش کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات جو قرآن کریم ہمارے سامنے بیان کرتا ہے اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں، بڑی نصیحت کی باتیں ہیں. میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ آپ خاص طور سے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اس کا ٹرانسلیشن اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں، تاکہ اس سورت کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں.
کیونکہ ہم یہ 1 گھنٹے 40 منٹ کی تفسیر میں بہت سلیکٹڈ باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، لیکن پوری صورت کریمہ پر اگر آپ کو اس کو غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے تو آپ کو پورا ترجمہ ایک بار پڑھنا پڑے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں تو قرآن کریم پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی ایمان اور توحید کا وہ جذبہ پیدا فرما جو اصحاب کہف کے اندر تھا۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی اس برائی سے بچا جس برائی سے تو نے بچنے کا حکم دیا ہے سورہ کہف میں اور سورہ بنی اسرائیل میں۔ اے اللہ تعالیٰ آج دنیا میں جو جنگ کے حالات ہیں اور جو ایک دوسرے پر جو ہے بمباریاں ہو رہی ہیں اور جو اس میں بے قصور لوگ جو مر رہے ہیں، رب العالمین تو اس جنگ کو روک کر کے امن و امان کا ماحول پیدا فرما دے، اور اے اللہ تو ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا۔ دنیا کی وہ طاقتیں جو کسی نہ کسی بہانے سے جنگ برپا کرنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کی دادا گیری بنی رہے، ان کا ہتھیار بکتا رہے، دنیا ان کی غلام بنی رہے، اے اللہ ایسی طاقتوں کو اے اللہ تو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ رب العالمین مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ رب العالمین وہ توحید اور وہ صحیح عقیدہ جس عقیدے پر جس منہج پر ہمارے نبی نے چھوڑا تھا اس عقیدے اور منہج کی غیرت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہم تیرے نبی سے محبت کرنے والے، تیرے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے، تیرے نبی کی ازواج مطہرات سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ اسی محبت پر تو زندگی کی آخری سانس تک ہم کو قائم رکھ، اور اے اللہ اسی محبت پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔